طبیعت خراب تھی، میرا بھائی موت کے دہانے پر تھا۔ جب بلال عبداللہ نے میرا ساتھ دیا تھا اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف بلال عبداللہ ہی تو مسیحا بنا تھا میرے لیے۔ تو اب میں بلال عبداللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی، اور نہ ہی اگر تم ایسی باتیں کرتی بھی رہو تو میں یقین نہیں کروں گی۔ تو ہمشہ جو ہوتی ہے وہ صدف کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بلال عبداللہ جو ہے اس نے بھی صدف کا سارا اعتماد جو ہے خود پر جما ہی لیا ہے۔ زاویار کی اس نے اس طرح دیکھ بھال کی ہے اور اس کا سارا خرچہ اٹھایا ہے اور اس کی میڈیسن کی ہے، اس کے سارے ٹیسٹ اور مہنگے مہنگے ہاسپٹل سے اس کا علاج کروایا ہے، جس کی وجہ سے زاویار جو ہے وہ اب بہتر ہو گیا ہے، اس کی جو کینسر ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو صدف جو ہے وہ تو اب اپنے بھائی کی جان میں جان آتی دیکھ کر اور اس کی صحت کو دیکھ کر جیسے بلال عبداللہ کی گرویدہ ہو گئی ہے، وہ تو اب خود ہی بلال عبداللہ سے دور جانا نہیں چاہتی، لیکن ہمشہ جو ہوگی صدف کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم بلال عبداللہ سے دور ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ لیکن صدف یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اور بلال عبداللہ جو ہے وہ بھی اپنا بہت اچھا فیس ہی صدف کے سامنے لائے گا اور صدف کے سامنے رکھے گا۔ تو صدف سے کہے گا کہ صدف تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اس کی میڈیسن بھی کروں گا، تمہارے گھر کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ تمہارے باپ میرے بہت پرانے ملازم تھے اور وہ میرے بڑوں کی طرح ہیں، تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی بلال عبداللہ جو ہے اس نے ایک نیا چہرہ ہی اپنے چہرے پر چڑھا رکھا ہے، وہ اپنی اصلیت صدف کے سامنے کبھی بھی لانا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ صدف اس کے پاس رہے۔ اور جیسے ہمشہ نے کہا تھا کہ ایسی لڑکیاں جو بلال عبداللہ کو بالکل بہہ نہیں ڈالتی وہ تو بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں۔ بلال عبداللہ ان کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کتنا بھی خرچ نہ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن انہیں اپنے جال میں پھنسائے بغیر وہ چپ نہیں رہتا اور نہ ہی خاموش ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے بلال عبداللہ، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ پیسے پھینک کر تماشا دیکھنے والا انسان ہے، وہ انسان ہے جسے کسی پر کوئی ترس نہیں آتا۔ لیکن صدف کو اب یہ چہرہ بالکل بلال عبداللہ کا نظر نہیں آ رہا۔ صدف کا باپ تو بلال عبداللہ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے تو اس نے بلال عبداللہ کے آفس میں صدف کو جاب کرنے کے لیے منع کیا تھا، اور بلال عبداللہ کے کہنے پر بھی اپنی بیٹی کو وہاں سیف سمجھ کر نہیں بھیجا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی وہاں پر سیف نہیں ہے۔ لیکن صدف کے باپ کے مرنے کے بعد ہی جیسا بلال عبداللہ کی تو بخت ہی کھل گیا، اور بلال عبداللہ جو چاہتا تھا وہ اس کی گود میں آ کر گر پڑا۔ صدف کے باپ کی ڈیتھ کے بعد صدف خود ہی آ گئی بلال عبداللہ کے پاس جاب کے لیے اور اپنے بھائی کے علاج کے لیے، تو بلال عبداللہ تو اب بہت زیادہ خوش ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی ساری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور ہمشہ جو ہے وہ سمجھاتی رہے گی صدف کو، لیکن صدف جو ہے وہ اب ایموشنل ہو چکی ہے اور وہ بھی احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ وہ بلال عبداللہ کو انسان نہیں بلکہ مسیحا سمجھنے لگی ہے، اور اس کے لیے بلال عبداللہ فی الحال تو مسیحا کی شکل میں ہی ہے، کیونکہ اس نے اس کے بھائی کی موت بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا اور واپس زندگی کی طرف لوٹایا، کیونکہ صدف کے بھائی کی جو زندگی تھی وہ تو موت کے دہانے پر تھی، کینسر اس کا آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور اس کے پاس اب مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو بلال عبداللہ نے مہنگے مہنگے ہاسپٹل میں اس کا علاج کروا کر اس کو صحت یاب کروایا، جس کی وجہ سے صدف اور اس کی پوری فیملی بلال عبداللہ کی گرویدہ ہو چکی ہیں۔ صدف کی ماں بھی اب بلال عبداللہ کی تسبیحیں کرتی نہیں تھکتی، وہ بھی کہتی ہے کہ بلال عبداللہ جیسا تو انسان دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ بلال عبداللہ کی اصلیت کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف کی وجہ سے اپنی ساری کی ساری گندی عادتیں جو ہیں وہ چھوڑ دے اور خود کو چینج کر لے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آنے والی ایک ساتھ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہوتی ہے ہمشہ وہ صدف کو بلال عبداللہ سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ صدف سے کہتی ہے کہ صدف، میں تمہیں سنسیئر مشورہ دے رہی ہوں کہ تم بلال عبداللہ سے دور رہو، کیونکہ بلال عبداللہ جو تمہیں نظر آتا ہے وہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا رکھا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ سنسیئر دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے ارادوں کے پیچھے، اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنے ارادوں کو چھپا رکھا ہے، تم کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں۔ اور ایسی لڑکیاں جو انہیں بالکل بھی بہا نہیں دیتی وہ تو ان کی کمزوری ہوتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بہت ہمدردیاں جتا کر اور سب کچھ ایسا کر کے کہ انہیں لگنے لگے کہ بلال عبداللہ جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔
جال بچھا کر ان لڑکیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جو صدف ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمشہ سے کہ ہمشہ ایسی بات نہیں ہے، جس انسان نے میرا اتنے مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا ہے میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں، اسے کیسے دور رہ سکتی ہوں۔ میرے بھائی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، میرا بھائی موت کے دہانے پر تھا جب بلال عبداللہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف بلال عبداللہ ہی تو مسیحا بنا تھا میرے لیے۔ تو اب میں بلال عبداللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی، اور نہ ہی میں، اگر تم ایسی باتیں کرتی بھی رہو تو میں یقین نہیں کروں گی۔ تو ہمشہ جو ہوتی ہے وہ صدف کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بلال عبداللہ جو ہے اس نے بھی صدف کا سارا اعتماد جو ہے خود پر جما ہی لیا ہے۔ زاویار کی اس نے اس طرح دیکھ بھال کی ہے اور اس کا سارا خرچہ اٹھایا ہے اور اس کی میڈیسن کی ہے، اس کے سارے ٹیسٹ اور مہنگے مہنگے ہاسپٹل سے اس کا علاج کروایا ہے، جس کی وجہ سے زاویار جو ہے وہ اب بہتر ہو گیا ہے، اس کی جو کینسر ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو صدف جو ہے وہ تو اب اپنے بھائی کی جان میں جان آتی دیکھ کر اور اس کی صحت کو دیکھ کر جیسے بلال عبداللہ کی گرویدہ ہو گئی ہے، وہ تو اب خود ہی بلال عبداللہ سے دور جانا نہیں چاہتی، لیکن ہمشہ جو ہوگی صدف کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم بلال عبداللہ سے دور ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ لیکن صدف یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اور بلال عبداللہ جو ہے وہ بھی اپنا بہت اچھا فیس ہی صدف کے سامنے لائے گا اور صدف کے سامنے رکھے گا۔ تو صدف سے کہے گا کہ صدف تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اس کی میڈیسن بھی کروں گا، تمہارے گھر کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ تمہارے باپ میرے بہت پرانے ملازم تھے اور وہ میرے بڑوں کی طرح ہیں، تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی بلال عبداللہ جو ہے اس نے ایک نیا چہرہ ہی اپنے چہرے پر چڑھا رکھا ہے، وہ اپنی اصلیت صدف کے سامنے کبھی بھی لانا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ صدف اس کے پاس رہے۔ اور جیسے ہمشہ نے کہا تھا کہ ایسی لڑکیاں جو بلال عبداللہ کو بالکل بہہ نہیں ڈالتی وہ تو بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں۔ بلال عبداللہ ان کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کتنا بھی خرچ نہ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن انہیں اپنے جال میں پھنسائے بغیر وہ چپ نہیں رہتا اور نہ ہی خاموش ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے بلال عبداللہ، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ پیسے پھینک کر تماشا دیکھنے والا انسان ہے، وہ انسان ہے جسے کسی پر کوئی ترس نہیں آتا۔ لیکن صدف کو اب یہ چہرہ بالکل بلال عبداللہ کا نظر نہیں آ رہا۔ صدف کا باپ تو بلال عبداللہ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے تو اس نے بلال عبداللہ کے آفس میں صدف کو جاب کرنے کے لیے منع کیا تھا، اور بلال عبداللہ کے کہنے پر بھی اپنی بیٹی کو وہاں سیف سمجھ کر نہیں بھیجا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی وہاں پر سیف نہیں ہے۔ لیکن صدف کے باپ کے مرنے کے بعد ہی جیسا بلال عبداللہ کی تو بخت ہی کھل گیا، اور بلال عبداللہ جو چاہتا تھا وہ اس کی گود میں آ کر گر پڑا۔ صدف کے باپ کی ڈیتھ کے بعد صدف خود ہی آ گئی بلال عبداللہ کے پاس جاب کے لیے اور اپنے بھائی کے علاج کے لیے، تو بلال عبداللہ تو اب بہت زیادہ خوش ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی ساری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور ہمشہ جو ہے وہ سمجھاتی رہے گی صدف کو، لیکن صدف جو ہے وہ اب ایموشنل ہو چکی ہے اور وہ بھی احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ وہ بلال عبداللہ کو انسان نہیں بلکہ مسیحا سمجھنے لگی ہے، اور اس کے لیے بلال عبداللہ فی الحال تو مسیحا کی شکل میں ہی ہے، کیونکہ اس نے اس کے بھائی کی موت بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا اور واپس زندگی کی طرف لوٹایا، کیونکہ صدف کے بھائی کی جو زندگی تھی وہ تو موت کے دہانے پر تھی، کینسر اس کا آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا اور اس کے پاس اب مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو بلال عبداللہ نے مہنگے مہنگے ہاسپٹل میں اس کا علاج کروا کر اس کو صحت یاب کروایا، جس کی وجہ سے صدف اور اس کی پوری فیملی بلال عبداللہ کی گرویدہ ہو چکی ہیں۔ صدف کی ماں بھی اب بلال عبداللہ کی تسبیحیں کرتی نہیں تھکتی، وہ بھی کہتی ہے کہ بلال عبداللہ جیسا تو انسان دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ بلال عبداللہ کی اصلیت کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف کی وجہ سے اپنی ساری کی ساری گندی عادتیں جو ہیں وہ چھوڑ دے اور خود کو چینج کر لے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آنے والی ایک ساتھ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہوتی ہے ہمشہ وہ صدف کو بلال عبداللہ سے دور رہنے کا کہتی ہے۔ صدف سے کہتی ہے کہ صدف، میں تمہیں سنسیئر مشورہ دے رہی ہوں کہ تم بلال عبداللہ سے دور رہو، کیونکہ بلال عبداللہ جو تمہیں نظر آتا ہے وہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا رکھا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ سنسیئر دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے ارادوں کے پیچھے، اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنے ارادوں کو چھپا رکھا ہے، تم کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں۔
اور ایسی لڑکیاں جو انہیں بالکل بھی بھا نہیں دیتی وہ تو ان کی کمزوری ہوتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بہت ہمدردیاں جتا کر اور سب کچھ ایسا کر کے کہ انہیں لگنے لگے کہ بلال عبداللہ جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جال بچھا کر ان لڑکیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جو صدف ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمشہ سے کہ ہمشہ ایسی بات نہیں ہے، جس انسان نے میرا اتنے مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں، اسے کیسے دور رہ سکتی ہوں۔ میرے بھائی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، میرا بھائی موت کے دہانے پر تھا جب بلال عبداللہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، صرف بلال عبداللہ ہی تو مسیحا بنا تھا میرے لیے۔ تو اب میں بلال عبداللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی، اور نہ ہی میں، اگر تم ایسی باتیں کرتی بھی رہو تو میں یقین نہیں کروں گی۔ تو ہمشہ جو ہوتی ہے وہ صدف کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بلال عبداللہ جو ہے اس نے بھی صدف کا سارا اعتماد جو ہے خود پر جما ہی لیا ہے۔ زاویار کی اس نے اس طرح دیکھ بھال کی ہے اور اس کا سارا خرچہ اٹھایا ہے اور اس کی میڈیسن کی ہے، اس کے سارے ٹیسٹ اور مہنگے مہنگے ہاسپٹل سے اس کا علاج کروایا ہے، جس کی وجہ سے زاویار جو ہے وہ اب بہتر ہو گیا ہے، اس کی جو کینسر ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو صدف جو ہے وہ تو اب اپنے بھائی کی جان میں جان آتی دیکھ کر اور اس کی صحت کو دیکھ کر جیسے بلال عبداللہ کی گرویدہ ہو گئی ہے، وہ تو اب خود ہی بلال عبداللہ سے دور جانا نہیں چاہتی، لیکن ہمشہ جو ہوگی صدف کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ تم بلال عبداللہ سے دور ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ لیکن صدف یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اور بلال عبداللہ جو ہے وہ بھی اپنا بہت اچھا فیس ہی صدف کے سامنے لائے گا اور صدف کے سامنے رکھے گا۔ تو صدف سے کہے گا کہ صدف تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک تمہارا بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اس کی میڈیسن بھی کروں گا، تمہارے گھر کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ تمہارے باپ میرے بہت پرانے ملازم تھے اور وہ میرے بڑوں کی طرح ہیں، تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی بلال عبداللہ جو ہے اس نے ایک نیا چہرہ ہی اپنے چہرے پر چڑھا رکھا ہے، وہ اپنی اصلیت صدف کے سامنے کبھی بھی لانا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ صدف اس کے پاس رہے۔ اور جیسے ہمشہ نے کہا تھا کہ ایسی لڑکیاں جو بلال عبداللہ کو بالکل بہا نہیں ڈالتی وہ تو بلال عبداللہ کی کمزوری ہیں۔ بلال عبداللہ ان کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کتنا بھی خرچ نہ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن انہیں اپنے جال میں پھنسائے بغیر وہ چپ نہیں رہتا اور نہ ہی خاموش ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے بلال عبداللہ، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ پیسے پھینک کر تماشا دیکھنے والا انسان ہے، وہ انسان ہے جسے کسی پر کوئی ترس نہیں آتا۔ لیکن صدف کو اب یہ چہرہ بالکل بلال عبداللہ کا نظر نہیں آ رہا۔ صدف کا باپ تو بلال عبداللہ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے تو اس نے بلال عبداللہ کے آفس میں صدف کو جاب کرنے کے لیے منع کیا تھا، اور بلال عبداللہ کے کہنے پر بھی اپنی بیٹی کو وہاں سیف سمجھ کر نہیں بھیجا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی وہاں پر سیف نہیں ہے۔ لیکن صدف کے باپ کے مرنے کے بعد ہی جیسا بلال عبداللہ کی تو بخت ہی کھل گیا، اور بلال عبداللہ جو چاہتا تھا وہ اس کی گود میں آ کر گر پڑا۔ صدف کے باپ کی ڈیتھ کے بعد صدف خود ہی آ گئی بلال عبداللہ کے پاس جاب کے لیے اور اپنے بھائی کے علاج کے لیے، تو بلال عبداللہ تو اب بہت زیادہ خوش ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی ساری کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور ہمشہ جو ہے وہ سمجھاتی رہے گی صدف کو، لیکن صدف جو ہے وہ اب ایموشنل ہو چکی ہے اور وہ بھی احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ وہ بلال عبداللہ کو انسان نہیں بلکہ مسیحا سمجھنے لگی ہے، اور اس کے لیے بلال عبداللہ فی الحال تو مسیحا کی شکل میں ہی ہے، کیونکہ اس نے اس کے بھائی کی موت بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا اور واپس زندگی کی طرف لوٹایا، کیونکہ صدف کے بھائی کی جو